بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں سے محتوانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں عرب کے اندر غلام خریدنے اور بیچنے کا رواج بہت عام تھا۔ اعلیٰ قبیلے کے لوگ اپنے روز مرہ کے کام کاج کے لیے غلاموں کو خریدا کرتے تھے۔ غلام اپنے مالکوں اور آقاؤں کو مجازی خدا سمجھتے تھے۔ مالکوں کو اپنے غلام پر مکمل حق حاصل ہوتا تھا۔ چھوٹی بڑی چیزوں پر منچاہی سزائیں دیتے تھے، یہاں تک کہ موت کی سزا دینا بھی عام تھا۔ اس دور میں افریقہ کے اندر ایک علاقہ حبشہ کے نام سے مشہور تھا، جہاں سے بیشتر غلام لائے جاتے تھے، اور ان میں سے ایک غلام ویسی بن حرب بھی تھا جو مکہ کے سردار زبیر کا غلام تھا۔ وہ غلام نہ صرف اونچے قد اور تندرست جسم کا مالک تھا، بلکہ تلوار بازی، لڑائی اور تیر بازی کے اندر بڑی مہارت رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا مالک اسے بہت پسند کرتا تھا اور کسی بھی قیمت پر اسے بیچنے کا نہیں سوچتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک سے ویسی بن حرب تیز رفتار سے مسجد کے اندر داخل ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور اس غلام کو دیکھا۔ دیکھتے ہی آپ نے نظریں پھیر لی اور کہنے لگے کہ تیرا اسلام قبول ہے، مگر تجھ پر افسوس ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو جا اور آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ آخر اس غلام نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے سخت ناراضگی اور غم کا اظہار کیا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی تو کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو اذیت دینا اور پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام کی بقا اور کفار کی شرارتوں کے نتیجے میں سن 2 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان کفر اور اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر چند گنے چنے مسلمانوں نے قریش کے 1000 سپاہیوں کو دھول چٹایا اور انہیں شکست دے کر ان کے غرور اور تکبر کو مٹی میں ملا دیا۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ ان سرداروں کو ان کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کے چچا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ دور جاہلیت سے ہی مکہ میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان خاندانی دشمنی بڑی مشہور تھی، اور اب اس جنگ کے بعد نفرت کی آگ اور بھڑک گئی تھی۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد اب قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں مارے جانے والے ایک سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے باپ بھائی چچا تھے، لہٰذا ہندہ اور ابو سفیان نے لوگوں میں انتقام جذبہ کو بڑھانے کی کوشش کی اور قریش کو پھر سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ لہٰذا اگلے سال قریش مکہ بدر کے مقتول کا بدلہ لینے کے لیے نئے جوش اور جذبے کے ساتھ غزوہ احد کی تیاری کرنے لگے۔ اسی دوران بحشی ابن حرب کو بلا لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم غلامی سے چھٹکارا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کون غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروائے گا؟ اس سے کہا گیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ بحشی نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر لشکر کے ساتھ چل کھڑا ہوا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے احد کے میدان پر پہنچ گیا۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا جن کے رشتہ دار بدر میں قتل کیے گئے تھے، تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کرے۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ پیش پوش تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا اور میدان احد میں جنگ شروع ہوئی۔ میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شیر کی طرح وار کر رہے تھے۔ ان کے ایک ہی بار سے کفار کا کام تمام ہو جاتا۔ وحشی چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ لوگوں کو کاٹ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رکھنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا تھا۔ جب حضرت حمزہ ایک مشرک سے مقابلہ کر رہے تھے تو وحشی نے موقع پا کر اچانک زوردار وار کیا اور اس کا نیزہ حضرت حمزہ کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ نیزہ ان کے جسم میں پیوست ہو گیا تھا۔ جب وحشی کو یہ یقین ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ خیمے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وحشی کو اس کے بعد لڑائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس اپنی آزادی کی خوشی منا رہا تھا۔ جنگ جاری رہی اور اب حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ مسلمان شہید ہو گئے اور اس موقع پر ہندہ عورتوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس آئی۔ اس نے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چیر دیا، آنکھیں نکال کر اور پھر ان کے ہار اور بالیاں بنا کر زیورات کی طرح پہن لی۔ پھر اس نے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا اور کلیجہ نکال کر اسے چبا گئی۔ جنگ کے اختتام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ حمزہ کے جسم کے کسی حصے کو بھی جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ آپ علیہ السلام حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے پاس حاضر ہوئے اور اس قدر روئے کہ صحابہ کی آنکھیں بھی تر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سہنے پر شدید غم زدہ ہوئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور قبیلے کی عورتوں کو اپنے عزیز و اکابر کی شہادت پر روتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ افسوس، حمزہ کے لیے رونے والا کوئی بھی نہیں۔ جب کفار مکہ واپس لوٹے تو وعدے کے مطابق وحشی کو آزاد کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور حضور کی دعوت عرب میں بڑی تیزی سے پھیلتی گئی اور دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، لہٰذا وحشی کو خوف ستانے لگا اور اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لشکر زرار لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو وحشی وہاں سے طائف بھاگ گیا۔ اس کا ہر دن ڈر اور خوف میں گزرتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار حضرت حمزہ کے قتل کا منظر آتا تھا۔ لہٰذا ایک شخص نے وحشی سے کہا کہ اے وحشی، اللہ کی قسم، محمد ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ وحشی لوگوں سے چھپتے ہوئے اور آنکھیں بچا کر احتیاط سے مسجد میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ جب نبی نے اس کی زبان سے کلمہ شہادت کو پڑھتے ہوئے سنا تو اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف نگاہ پھیر لی اور فرمایا کہ کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں وحشی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عزیز چچا کے قاتل کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وحشی کو کچھ نہ کہو، ایک شخص کا اسلام قبول کرنا مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے کہ میں 1000 کافروں کو قتل کر دوں۔ آپ نے وحشی سے کہا کہ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے امیر حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ وحشی وہاں بیٹھ گیا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ جب وحشی کی باتیں ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے غصے سے چہرے مبارک کو دوسری طرف پھیر لیا اور کہا کہ اے وحشی، تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور آج کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اس دن سے لے کر وحشی آپ کی نگاہوں سے دور رہنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام صحابہ کے سامنے بیٹھتے تو وحشی آپ کے پیچھے جا بیٹھتے تاکہ نبی کی نظر مبارک نہ پڑے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت وحشی خود فرمایا کرتے تھے کہ باوجود کہ میں یہ جانتا تھا کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی وہ گھناؤنا جرم جس کا میں نے انتخاب کیا تھا اس کا خیال مجھے بے چین کیے رہتا تھا۔ میں شدت سے کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کسی طرح اس جرم کا کفارہ کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر امیر المومنین بن گئے۔ ان دنوں عرب کا ایک قبیلہ مرتد ہو گیا اور مسلمہ بن قبض نامی ایک شخص نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔
مسلمانوں کے خلاف اس نے لشکر تیار کیا اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ حضرت بحثی نے سوچا کہ یہی وہ موقع ہے کہ مسلمانوں کی مدد کر کے پچھلے سارے گناہ دھو ڈالوں۔ اس نے اپنا وہی نیزہ ہاتھ میں لیا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت بحثی اسلام کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ یا تو آج وہ مسلمان کو قتل کرے گا یا خود شہید ہو جائے گا، اور جنگ کا آغاز ہوا۔ خوب نیزوں کی جھڑپیں شروع ہوئی۔ حضرت بحثی مسلمان کے انتظار میں تھے۔ مسلمان سب مسلمانوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ جب مسلمہ بن کذاب کی فوج پر بھاری پڑنے لگے تو مسلمان نے بھاگنے کی تیاری کر لی۔ فرار ہوتے ہوئے اس کو صحابہ میں سے کسی نے دیکھ لیا اور بحثی کو پکارا اور کہا کہ وہ رہا، خدا کا دشمن جانے نہ پائے۔ جب بحثی کی نظر اس کذاب پر پڑی تو ایک ایسا شدید وار کیا کہ وہ اس کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ حضرت بحثی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ تب ان کا دل کچھ مطمئن ہوا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تلافی کر دی ہے۔ سچے دل سے مانگے تو بڑے سے بڑے گناہ کی بھی معافی مل جاتی ہے۔ یہ رب رحمان کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور سے ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔